الاعتبار بین الاجزاء غیر مسلم بل یجوز ان یکون بینهما علاقة خاصة فی نفس الامر مجهولة القدر بها یخرج عن الاعتباریت بمعنى الاختراع والانتزاع فقط بل الحق ان المجموعات المركبة من الاجسام المتباینة في الوضع كالجدران مثلا لها وجودات خارجية سوى وجودات الاجزاء وبمعنى كل واحد واحكام المجموعات التغاير في نفس الامر لاحكام الاجزاء مغايرة في الواقع ولا يفتقر تلك الوجودات والاحكام الى انتزاع المنتزع واعتبار المعتبر فلو كان وجود الواجب تعالى كذلك لا يلزم الاستحالة على طريق العقل المتوسط وإن كان الأمر على خلاف ذلك على لسان الشرع والعقول القدسية للعرفاء فلا بد لإقامة البرهان المقنع للناظر والمناظر المنصف من البيان الذي ذكرته أولا. اب یہ جو پہلے دلیل ذکر ہوئی ہے نا، تو قاضی مبارک نے جو دلیل دی ایک اعتراض تو اس کے اوپر انہوں نے کر دیا، دوسرا اعتراض کرنا چاہتے ہیں کہ اجزائے واجبہ کے بطلان کے لیے تم نے دوسری وجہ یہ بتائی تھی کہ علاقہ افتقار ان میں ہے یا نہیں ہے تو واجبات نہ رہے، تو اجزاء جب واجب نہیں ہوں گے تو کل بھی واجب نہیں ہوگا، تو وجوب باری تعالیٰ باطل ہو گیا۔ اور اگر علاقہ افتقار نہیں ہے تو پھر تو حقیقت واقعیہ نفس الامریہ مرکب نہیں ہو سکتی ایسے اجزاء سے، تو باری تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقت واقعیہ نہ رہے گی، یہ تھا نا، یاد ہے؟ یہ انہوں نے دوسری وجہ بطلان بتائی تھی قاضی مبارک نے اجزاء واجبہ کے لیے، اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ قذل قولہ بحصر الترکیب الحقیقی فی الافتقار بین الاجزاء غیر مسلم، کہتے ہیں یہ کہنا کہ اگر اجزاء میں علاقہ افتقار نہیں ہے تو ترکیب حقیقی یعنی حقیقت محصلہ نفس الامریہ مرکب نہ ہو سکے گی اس سے، یہ کہا تھا نا، افتقار نہیں ہے تو حقیقت محصلہ ان اجزاء سے مرکب، کہتے یہ کہنا کہ حقیقت محصلہ کی ترکیب منحصر ہے علاقہ افتقار میں، یہ غیر مسلم ہے، یہ ہم نہیں بولتے کہ حقیقت محصلہ بغیر علاقہ افتقار کے بھی ہو سکتی ہے، کہ اجزاء میں علاقہ افتقار نہ ہو پھر بھی حقیقت محصلہ ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ بل یجوز ان یکون بینہا علاقۃ خاصۃ فی نفس الامر مجہولۃ الکنہ بہا یخرج عن الاعتباریۃ بمعنی الاختراع والانتزاع، سمجھ آئیے؟ کہتے ہیں بھائی ہم کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ قاضی کی دلیل کے بطلان کے لیے کہ باری تعالیٰ کے اجزاء ہیں اور واجبات ہیں، کیا ہیں؟ اب تم کہو گے علاقہ افتقار ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، علاقہ افتقار نہیں، تم کہو گے پھر کیا حقیقت محصلہ نہ رہے گی، ہم کہتے ہیں نہیں، حقیقت محصلہ کا انحصار تو ہم علاقہ افتقار میں نہیں مانتے، کیوں؟ اب تم کہو گے کہ بھئی دیکھو یہ حقیقت محصلہ نہیں ہو سکتی ہے،
جن اجزاء میں علاقہ افتقار نہ ہو ان سے حقیقت محصلہ مرکب نہیں ہو سکتی. جیسے دیکھو انسان کے بغل میں پتھر دیکھو، تم کہتے ہو کہ یہ ہیئت ترکیبی جو لگ گئی ہے انسان اور پتھر کو، یہ مجموعہ دو اجزاء کا کیا ہے؟ ایک حقیقت محصلہ ہے نہیں. وہ تو ایک پتھر ہے، ایک انسان ہے، ایک دوسرے کی طرف ان کا افتقار نہیں ہے. وہ تو جیسے وہ انسان بغل سے چھوڑے گا تو پتھر تو گر جائے گا. تو یہ کیوں حقیقت محصلہ نہ بنی؟ اس لیے کہ ان اجزاء میں علاقہ افتقار نہیں ہے. تم یہ کہو گے کہ میں حقیقت محصلہ نہیں بن سکتا، جیسے انسان اور پتھر سے حقیقت محصلہ نہیں بن سکتی. ہم کہتے ہیں میرے بھائی حقیقت محصلہ علاقہ افتقار میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ان اجزاء واجبہ میں ایک علاقہ ہو. ایک علاقہ افتقار کا علاقہ نہیں ہے، وہ اجزاء ایک دوسرے کی طرف اپنی وجود میں محتاج نہیں ہے، اپنی ذات میں محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ علاقہ ہے لیکن علاقہ افتقار نہیں ہے. تو پھر کون سا علاقہ ہے؟ کہتے ہیں وہ علاقہ مجہول الکنہ. علاقہ کون سا ہو؟ علاقۃ خاصۃ فی نفس الامر، کہ نفس الامر میں ان اجزاء میں ایک علاقہ ہے، لیکن علاقہ کون سا ہے؟ مجہولۃ الکنہ، اس کی حقیقت مجہول ہے. لیکن اتنا بتا دوں اس کا خاصہ آپ کو، اتنا خاصہ بتا دوں کہ ان اجزاء میں سے اس کے جو اجزاء ہیں ان اجزاء میں سے ہر جز یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کل کے وجود کے لیے کافی ہوں. ان اجزاء میں سے دیکھو نا، اجزاء ایک دوسرے کی طرف مفتقر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن اجزاء میں سے ہر جز یہ نہیں چاہتا کہ اس کل کے وجود کے لیے میں کافی ہوں. استقلال کا سلب ہے وہاں پر، افتقار نہیں ہے. لیکن ہر جز کل کے وجود کے لیے بالاستقلال کافی نہیں ہے. بالاستقلال ہر جز کل کے وجود کے لیے بالاستقلال کافی نہیں ہے. تو دیکھو ہر جز بالاستقلال کافی نہیں ہے، ہر جز یہ چاہتا ہے. تو کیا ہر جز کے استقلال، ہر جز سے استقلال کا سلب یہ مستلزم ہے افتقار کو؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں وہ علاقہ جو ہے اجزاء واجبہ کے درمیان وہ ہے تو اس کی حقیقت، اس کی کنہ مجہول ہے،
لیکن اتنا بتا دوں اس کا ایک خاصہ کہ ہر جز کا تقاضا کیا ہے کہ میں اکیلا اس کل کے وجود کے لیے کافی نہیں ہوں، کل کے وجود کے لیے کافی نہیں ہوں. یہ نہیں چاہتا کہ میں اکیلا دوسرے جز کی طرف محتاج ہوں، ایسا نہیں. جز کی نسبت احتیاج یا استقلال دوسرے جز کی طرف نہیں ہے. کس کی طرف ہے؟ کل کی طرف ہے کہ ہر جز چاہتی ہے کہ بالاستقلال میں اس کل کے وجود کے لیے کافی نہیں. تو یہ علاقہ افتقار ہے نہیں، لیکن ایک علاقہ تو ہے، ایک علاقہ تو ہے لیکن افتقار کا علاقہ نہیں. تو جب ہر جز یہ چاہتی ہے کہ بالاستقلال کل کے وجود کے لیے کافی نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دوسری جز بھی ہوگی نا. وہ بھی چاہتی ہے کہ بالاستقلال میں کل کے وجود کے لیے کافی نہیں ہوں، تو وہاں تیسری جز بھی ہوگی نا. تو اجزاء تو ہو گئے متعدد، اور حقیقت بھی محصلہ ہے، حقیقت بھی محصلہ ہے، اور علاقہ افتقار بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وہ علاقہ ہے نفس الامری ہے لیکن مجہولۃ الکنہ ہے، اس کی حقیقت مجہول ہے. اور ایسا علاقہ ہے کہ بہا یخرج عن الاعتباریت بمعنى الاختراع والانتزاع فقط، کہ وہ علاقہ جب ہے تو وہ حقیقت مرکبہ کیا ہوئی؟ نفس الامری محصلہ حقیقت ہو گئی ہے. تو جب محصلہ ہو گئی ہے تو اب اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے، انتزاع منتزع پر موقوف ہے نہیں. اعتبار معتبر اگر نہ بھی ہو، حتیٰ کہ معتبر بھی نہ ہو، تو بھی اس کا وجود ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اس علاقے کے ہونے کی وجہ سے وہ اعتباریت، اختراعیت، انتزاعیت سب سے نکل گئی وہ حقیقت. تو کیا بنی؟ محصلہ بنی. آئی سمجھ میں؟ تو میرے بھائی جب علاقہ افتقار کے بغیر بھی حقیقت محصلہ بن سکتی ہے تو قاضی مبارک کی دلیل ختم ہو گئی ہے نا. اب تو جائز ہو گیا کہ کوئی مان لے الیاذ باللہ کی بات تعالیٰ کہ اجزاء واجبہ ہیں، ان سے مرکب ہے، اور علاقہ افتقار نہیں ہے. کون سے علاقہ ہے؟ یہ علاقہ. تو ترکیب تحصیل محصلہ، حقیقت محصلہ کی ترکیب کے لیے یہ کافی. اب باری تعالیٰ کو انتزاعی کہہ سکتے ہو، اختراعی، اعتباری نہیں، حقیقت محصلہ نفس الامریہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ایک اعتراض کر دیا. ٹوٹل 2 اعتراض ہو گئے اس دلیل کے اوپر. بل الحق سے کچھ اور ترقی کرتے ہیں. بل الحق سے کچھ اور بل ترقی کے لیے کہتے ہیں بھائی دیکھو نا، یہ جو مجموعات مرکبہ ہیں اجسام متباینہ سے، مجموعات مرکبہ ہیں اجسام متباینہ سے. متباینہ کس میں؟ فی الوضع، اشارہ حسیہ میں. سنائیے، دیکھو مثال دیتے ہیں کل جدران، مثلا جیسے یہ دیوار کے جو اجزاء ہیں وہ اجسام ہیں. اجسام، دیوار کے اجزاء کیا ہے؟ اجسام. مثلا وہ اینٹ ہے، وہ جسم ہے.
وہ سیمنٹ کا اتنا بڑا تھوپا ہے جو اس وہاں لگاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جسم ہے. سمجھائیے، یہ سقف جسم ہے، یہ پلر جسم ہے، یہ کھڑکیاں یہ سب جسم ہے، یہ دروازے سب جسم ہے. تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں جو مجموعات مرکبہ ہیں اور اشارہ حسیہ میں ممتاز ایک دوسرے سے اس کے اجزاء ہیں. اس کے اجزاء اشارہ حسیہ میں ایک دوسرے سے متباین ہیں، ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. سیمنٹ مستقل بالاشارۃ الحسیہ، اینٹ مستقل بالاشارۃ الحسیہ، اشارہ حسیہ میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں. اب دیکھو یہ جو مرکبات ہیں، مجموعات ہیں، ان مرکبات کا نفس الامر میں وجود خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پلر جس کے اجزاء کیا ہیں؟ اجسام ہیں. ہر جسم ہر جز جو ہے وہ مستقل بالاشارۃ الحسیہ ہے. تو اس پلر کا وجود خارجی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف ہے؟ اعتباری وجود ہے نہیں، نفس الامری وجود ہے. لیکن یہ جو مرکب ہے اس کا وجود اس کے اجزاء کے وجودات کا غیر ہے. ہر جز کا جو وجود ہے وہ الگ ہے اور اس مجموعے کا وجود الگ ہے. اسی طرح اس مجموعے کا حکم الگ ہے، ہر جز کے احکام الگ الگ ہے. سمجھ میں آئیے؟ اس کے جو اجسام ہیں، اجزاء، ان میں سے ہر ایک کا وجود اور ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے اور مجموعے کا حکم اور وجود الگ ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو لہا وجودات خارجیت سوا وجودات الاجزاء، یہ جو مجموعات مرکبہ ہیں ان کے وجودات خارجیہ ہیں اور وہ وجودات خارجیہ مجموعے کے جو ہیں وہ اجزاء کے وجودات کا غیر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بمعنی کل واحد واحد، کہ ہر واحد واحد کے جو اجزاء میں سے ہر واحد واحد کا جو وجود ہے وہ غیر ہے کس کا؟ مجموعے کے وجود کا. اسی طرح وَأَحْكَامُ الْمَجْمُوعَاتِ تُغَائِرُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَحْكَامِ الْأَجْزَاءِ مُغَائِرَةً فِي الْوَاقِعِ. جو مجموعے کا حکم ہے، مجموعے کا، وہ غیر ہے کس کے احکام کا؟ اجزاء میں سے ہر ایک کے حکم کا. اجزاء میں سے ہر ایک کے حکم کا وہ مغایرتاً فی الواقع، نفس الامر میں. دیکھو اینٹ ہے، اس کا حکم الگ ہے. سیمنٹ ہے، اس کا حکم الگ ہے. اور سریے وغیرہ کا حکم الگ ہے، وہ جو اجزاء. لیکن اس پلر کے مجموعے کا حکم، دیکھو پلر کے مجموعے کا کیا حکم ہے کہ سقف اس کے اوپر، سقف کا مدار ہے تو اس کے ایک اینٹ کے اوپر سقف کا مدار ہے تو اس کا حکم علیحدہ ہوا. اس ایک سیمنٹ کے تھوپے کے اوپر سقف کا مدار ہے، پلر کے اوپر سقف کا مدار.
اسی طرح ہر جز کا حکم الگ الگ ہے اور ہر جز کا وجود بھی الگ الگ ہے. تو مجموعے کا وجود اور مجموعے کا حکم یہ اجزاء کے وجودات اور اجزاء کے احکام کا کیا ہے؟ مغایر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے مغایر. وَلَا يَفْتَقِرُ تِلْكَ الْوُجُودَاتُ وَالْأَحْكَامُ إِلَىٰ انتزاع الْمُنْتَزِعِ وَاعْتِبَارِ الْمُعْتَبِرِ. اور دیکھو یہ جو مجموعات کے احکام ہیں کہ اس کے اوپر سقف کا مدار ہے، یہ حکم ہے اس کا. یہ کوئی نفس الامری حکم ہے کہ یہ اعتبار معتبر پر موقوف ہے؟ یہ تو نفس الامری حکم ہے. اعتبار معتبر کی طرف اس کی ضرورت ہے کہ معتبر اعتبار کرے تو جب ہوگا. انتزاع منتزع کی طرف اس کی ضرورت ہے نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو وہ مجموعے کا وجود اور اس کا حکم یہ دونوں انتزاعی نہیں ہے، اعتباری نہیں ہے. اسی طرح ہر جز کا وجود اور اس کا حکم یہ اعتباری اور انتزاعی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سب نفس الامری ہے. تو حقیقت محصلہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ مجموعہ نفس الامری مجموعہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فلو كان وجود الواجب تعالی كذلك لا يلزم الاستحالة على طریق العقل المتوسط. دیکھو باری تعالیٰ کا وجود العیاذ باللہ اگر اس کے بھی ایسے اجزاء سمجھ میں آئیے جیسے اس مجموعہ مرکب کے اجزاء ہوئے، مجموعے کا وجود الگ ہے وجودات اجزاء سے، مجموعے کا حکم الگ ہے احکام اجزاء سے. اور یہ بتاؤ کہ حقیقت محصلہ بنی ان میں سے کہ نہ بنی؟ بنی. وہ مرکب جو ہے وہ حقیقت محصلہ ہے کہ نہیں؟ کہ حقیقت اعتباریہ ہے؟ حقیقت محصلہ. تو کہتے ہیں العیاذ باللہ اگر فرض کیا جائے کہ باری تعالیٰ کا وجود بھی ایسا ہی ہو، ایسے ہی اس کے اجزاء ہو، کہ اس کے وجودات ہوں، وجودات مغایرہ للکل ہمیں آئیے ان کے احکام ہوں، احکام مغایرہ للکل، کل کے احکام الگ ہوں، تو حقیقت محصلہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو دیکھو حقیقت محصلہ کوئی علاقہ افتقار کے اندر منحصر ہو گئی ہے؟ نہیں. اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے جیسے یہ ایک مرکب صناعی ہے، یہ ایک صناع نے کیا ہے نا ایسا، یہ مرکب صناعی. تو اس مرکب صناعی کی طرح العیاذ باللہ اگر وجود باری تعالیٰ بھی ہو جائے تو کیا فرق آئے گا؟ کوئی اعتباری ہو جائے گا. آئی سمجھ میں؟ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ کہہ دینا کہ واجبات ہوں تو ان میں علاقہ افتقار ہوگا، یہ سیمنٹ کہاں محتاج ہے اپنے وجود میں اینٹ کی طرف؟ محتاج ہے. سیمنٹ کا وجود بغیر اینٹ کے نہیں ہو سکتا، اور اینٹ کا وجود بغیر سیمنٹ کے نہیں ہو سکتا. تو ان اجزاء میں علاقہ افتقار ہے. ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود کا غیر ہے اور دوسرے کو محتاج نہیں ہے. سمجھ میں آئیے؟ ہر ایک کا حکم دوسرے کے حکم کا غیر ہے. تو تمام اجزاء جو ہیں ان کے جتنے اجزاء ہیں اتنے وجودات ہیں اور جتنے اجزاء ہیں اتنے احکام ہیں، لیکن یہ سب غیر ہیں کس کا؟ مجموعے کے وجود اور مجموعے کے احکام. تو کوئی علاقہ افتقار ضروری ہوا نہیں. تو اگر بفرض محال باری تعالیٰ کا وجود بھی ایسا ہی ہو تو نفس الامری ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ حقیقت محصلہ ہوگی، کوئی اعتباری چیز تو نہیں بنے گی. آئی سمجھ میں؟ اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھائی وہ تو علاقہ افتقار میں منحصر ہے ورنہ اعتباری ہو جائے گا،
کہاں منحصر ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا یہ دوسرا اعتراض کر دیا، یہ ترقی والی بات ہو گئی، یعنی اس کی مثال باری تعالیٰ کے وجود کے لیے ایک نظیر انہوں نے پیش کر دی، جس طرح حقائق صنعیہ ہے، حقائق صنعیہ، اسی لیے یہ بل سے میں نے آپ کو بتایا نا ترقی کر رہا، تو اس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے نا۔ اچھا کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت بڑا کافر ہے، خدا کو دیوار مان دیا، خدا کو دیوار پر قیاس کرتا ہے، پلر پر قیاس کرتا ہے، تو بہت بڑا کافر ہے۔ کہتے ہیں بندے خدا حکم شرعی تو اس کے خلاف ہوگا، واقعی شریعت میں تو ایسا نہیں ہے، شریعت میں تو شریعت کا حکم تو مجھ پر لگائے گا تو بات تمہاری ٹھیک ہے۔ صوفیہ تو اس سے بھی بڑا کوئی بڑا کافر کہیں گے، سمجھائیے، تو کہتے ہیں صوفیہ بھی اگر سارے جمع ہو جائے اور مجھے کافر کہے تو بات ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ شرع اور تصوف میں تو سرے سے ترکیب باطل ہے بھائی تعالیٰ، کسی بھی اجزاء میں علاقہ افتخار ہو یا نہ ہو، اجزاء میں علاقہ افتخار ہو یا نہ ہو، وہاں شریعت میں تو سرے سے ترکیب کا تصور ہی باطل ہے۔ علاقہ افتخار کی کیا بات ہے کہ ہو یا نہ ہو، علاقہ افتخار تک تو شریعت پہنچنے ہی نہیں دیتی، وہ کہتے ہیں جو قائل بلا جائے کافر، کیسے بھی جائے، علاقہ افتخار ان میں ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح تصوف وہ تو افتخار تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، وہ تو کہتے جو قائل بلا جائے وہ کافر ہے، سمجھائیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اگرچہ شریعت میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، تصوف میں معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن میں تو بات کرتا ہوں اللہ کے بندے عقول متوسطہ کی، عقول فلاسفہ کی بات کرتا ہوں، مشائین کی بات کرتا ہوں، جو دلیل پر چلتے ہیں، جو دلیلوں پر چلتے ہیں، ان کے نزدیک وہ آپ کو کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ باری تعالیٰ کی حقیقت مرکب ہے العیاذ باللہ ایسے اجزاء سے، تو کیا جواب دو گے؟ شریعت کی بات میں نہیں کرتا، تصوف کی بھی نہیں کرتا، سمجھائیے، میں تو بات کرتا ہوں کس کی؟ عقول متوسطہ کی، مشائین کی، جو دلائل سے دعووں کو ثابت کرتے ہیں، دلائل عقلیہ سے، تو وہ اگر تمہیں یہ کہہ دے کہ باری تعالیٰ کے اجزاء ہیں، واجبات ہیں، علاقہ افتخار نہیں، ایسا ایک علاقہ ہے جو مجہولۃ الکنہا ہے، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ وہ اجزاء جو ہے وہ واجبات ہیں، اور ایسے ہیں وہ جیسے یہ مرکب صنع، تو آخر یہ بتاؤ اب ان اجزاء کے ابطال کے لیے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ قاضی والی دلیل چلتی ہے، یہ تو ختم ہو گئی ہے، قاضی والی دلیل تو ختم ہو گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ فلا بد، دیکھا وَإِن كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الشَّرْعِ وَالْعُقُولِ الْقُدْسِيَّةِ لِلْغُرَفَاءِ، اگرچہ معاملہ جو ہے وہ تو اس کے برخلاف ہے شریعت کی زبان میں یا عقول قدسیہ میں، غرفاء کے، ان کے نزدیک تو معاملہ برعکس، وہ تو سرے سے اجزاء مانتے نہیں، لیکن عقول متوسطہ کی بات کرتا ہوں،
کہتے ہیں فلا بد لاقامت البرہان المقنع للناظر والمناظر المنصف، ایسا برہان قائم کرنا وقول متوسطہ کی دنیا میں ضروری ہے جو ناظر بھی مانے اس کو اور مناظر بھی مانے۔ یہ جو قاضی والی دلیل ہے، مناظر نے تو اس کے پڑخچے اڑا دیے، وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ تو عقول متوسطہ کی دنیا میں باری تعالیٰ کی ذات کی ترکیب اجزاء سے بطلان کے لیے کوئی دلیل قطعی چاہیے کہ وہ مناظر کو بھی خاموش کر دے۔ عقول متوسطہ کی دنیا میں ایک دلیل چاہیے کہ وہ مناظر کو بھی خاموش کرے۔ کہتے ہیں بھائی تو پھر وہ ملاسن کہتے ہیں پھر وہ میں نے جو دلیل دی ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ میں نے جو دلیل ذکر کی ہے من البیان الذی ذکرتہ اولا، پھر لابدی ہے اور ضروری ہے اس بیان سے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ وہ یاد ہے آپ کو کہ وہ بیان نفیہا علی وجہ التحقیق، ملاسن نے جو اپنی دلیل دی تھی کہ بھئی اگر اجزاء ہوں گے تو وہ علل ہوں گے باری تعالیٰ کی ذات کے لیے، یاد ہے؟ تو علت تو پھر مقدم ہوتی ہے۔ وہ جو دلیل ہے کہتے ہیں وہ دلیل ایسی ہے کہ وہ مقنع ہے مناظر کے لیے بھی اور ناظر کے لیے بھی، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض ہو۔ اس لیے کہتے ہیں قاضی مبارک کی جو یہ دلیل ہے یہ تو نہ چلنے والی دلیل ہے، یہ تو رد ہو جائے گی۔ ہاں پھر میری دلیل آپ کے کام آئے گی۔ عقول متوسطہ کی دنیا میں وہ دلیل آپ کے کام آئے گی، وہ اجزائے ترکیبیہ کو باری تعالیٰ کے اجزاء کو اجزائے حقیقیہ کو ابطال کے لیے وہ کافی، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا۔ آئیسوں میں اس لیے کہتے ہیں لابدی ہے پھر من البیان الذی ذکرتہ اولا، اس بیان سے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا، یعنی وہی آئیسوں میں۔ اچھا ہو گیا؟